لیکن ہم جو پڑھتے ہیں جس انداز سے سلو موشن، اس کو تحقیق کا درجہ کہا جاتا ہے۔ کون سا؟ تحقیق۔ بہت سلو، یعنی ایک ایک حرف کی یعنی مخرج اور صفت کے ساتھ وضاحت۔ دوسرا پھر درجہ ہے ترتیل، جو محفل میں پڑھا جاتا ہے، وہ اس میں تھوڑا سا تیز ہوتا ہے اس سے۔ اور جیسے عام نمازوں میں ائمہ حرمین پڑھتے ہیں، اس کو بھی مرتل کہتے ہیں۔ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت صدیق منشاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو مرتل کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن عام طور پہ ہم اس کو کون سا انداز کہتے ہیں؟ تو یہ انداز تو حدر والا ہے، لیکن رفتار کے اعتبار سے یہ مرتل ہے۔ سمجھ گئے جی؟ تدبیر سمجھ گئے؟ چلو شاباش۔ تو مقصد کیا ہے جی؟ نمبر 1 اصول، آہستہ نہ بولنا زبان سے، آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 2 مقصد سمجھ گئے اس کا دونوں کا؟ غلطی کو سمجھنا، دوسرے میں غلطی کو صحیح کرنا۔ صحیح کیسے ہوگی؟ اونچی آواز سے پڑھنے سے۔ جب تک اونچی نہیں پڑھیں گے، دیکھو آج یہاں سے کرسر کی آواز لگوائی بھی، دروازے تک آپ کی آواز ہے، پہنچی تھی نا؟ ماشاءاللہ۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش۔ الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل۔ شاباش۔ علم کلکلا نہ ہو، تارو تا باریک را پر، تا موٹا نہ ہو جائے، تورو ایسا نہیں۔ کئی یا لین معروف ہو، کہ مجہول کیا ہے؟ یہاں لین کی غلطی ہے۔ کئی فعالا، تو دونوں فا برابر ہوں، فا عین واضح ہو۔ بعض پڑھتے ہیں فا حمزہ بن جاتا ہے، لحن جلی ہوگی۔ فعالا رب کا بھی پڑھتے ہیں، تو فعالا واحد کا صیغہ، فعالا تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا۔ اتنی بڑی غلطی، لحن جلی ہے جی۔ اور رب کا را پہ ہونٹ گول نہیں کرنے، باقی شد کا ٹھہراؤ، بی باقی زیر معروف، بی بی اوس، اب یہاں پر صاد ہے۔ اب یہ بھی ہماری لینگویج کی غلطی ہے۔ کیسے؟ ہم اردو میں صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کی جمع کیا ہے؟ اصحاب۔ تب اصحاب جب بولا تو صاد کو سین پڑھ دیا، ہا کو ہا پڑھ دیا۔ اب یہ بول چال کی غلطی، یہاں غلطی ہوگی، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگی، اس پہ بڑی توجہ دینی ہے۔ اوس ہا بیل باقی زیر معروف، فیل یہاں پر وقف بالاسکان مد عارض وقفی۔ سمجھ گیا جی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ختم ہوتی ہے نا، پھر اس کو گھماتے ہیں۔ جی، علم میم پر قلقلہ نہ ہو، یج جیم پر قلقلہ ہے، عین کو واضح کرنا ہے، حمزے سے نہ بدل جائے۔ یجعل، کئی جائلین مجہول، کئی کیدہم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ فا، کیا ہے بھئی؟ یہاں پر اظہار ہے،
یہاں غلطی ممکنہ کیا ہے؟ اخفاء کی ساؤنڈ بن جاتی ہے بعض دوستوں سے. کیسے؟ کیدہم فی، تو میم پر ہونٹ بند نہیں ہوتے، تو بند ہوں پھر فا پڑھیں، صحیح ہوگا انشاءاللہ. ضاد، اب تضلیل زا بن گیا، لہن جلی حرف بدل گیا. تود دال بن جائے گا. تو تو کیسے؟ شاباش جی. وقبل اسکان مد عارض وقفی. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. ختم ہوگی پھر. ممکن غلطی عرض کروں گا، میں پڑھ کے ختم کروں گا. پھر واو پہ ہونٹ گول، و آؤ، را پر کل نہ ہو، و آورو، غلط ہو گیا. و آورو، ایک اور غلطی، و آورو، ہونٹ گول کر دیے، را پر پیش بن جائے گی، نئی غلطی پیدا ہو جائے گی. خیال سے بیٹا ہونٹ گول نہیں ہونے دینے. و اوصل علیہم، یائلین معروف ہو، علیہم یائلین مجہول کی غلطی ہے، ٹھیک ہے. طوئی، طوا کو پر پڑھیں گے، اور آگے پھر یائلین ہے، مجہول کی غلطی ہوتی ہے. طیرن، تو طے نہیں ہے، کیا ہے؟ طوئی. طوئی تو غلطی کا نام آنا چاہیے، یائلین کی مجہول ہونے کی غلطی ہوتی ہے. را کو پر پڑھیں گے، تنوین. طیرن ابابیل، غلطی ممکنہ، طیرن کلکلا ہو جاتا ہے، تنوین میں آواز ہل جاتی ہے. ابابیل وقبل اسکان مد عارض وقفی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. شاباش. تو را پر کلکلا نہ ہو، تارو. می یا مدہ. ہم، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ پتہ ہی کوئی نہیں، با ہے. تو کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی. اخفاء شفوی کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ غور کیجئے گا. میم کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو نرمی سے ملانا، غنہ کرتے ہوئے، اس کے بعد با کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو سختی سے ملانا. تو میم کو ویسے پڑھتے وقت نرمی سے، سختی سے ہونٹ ملاتے ہیں. اخفاء شفوی پڑھتے وقت میم کو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو نرمی سے ملائیں گے. تو ہونٹوں کو نرمی سے ملا کر جو اخفاء کیا جاتا ہے، اسی کا نام ہے اخفاء. جو غنہ کیا جاتا ہے نا ہونٹوں کو نرمی سے ملا کر، تو نرمی سے ملانے کا نام ہی کیا ہے؟ اخفاء ہے. سمجھ گئے جی؟ شاباش. ہم بحجارہ، ہا پر توجہ، بحجارہ، حجر اسود کیا کہتے ہیں؟ حجرے. تو ہا کے ساتھ ہے، ہا کے ساتھ ہے. تو دیکھو ہماری یہ لینگویج کی غلطی، غلط ہو پڑھ لیں گے پتہ نہیں چلے گا. بحجارہ، بحجارہ، را کو پر پڑھیں گے، تا کی زیر تنوین، بحجارتن، آگے کیا ہے؟ تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم، حروف یرملون میں سے ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. من، نون ساکن کے بعد سین، حروف اخفاء میں سے. میاں، زبان نون کے مخرج سے نرمی سے لگے گی، اخفاء مع الغنہ. سجیل وقبل اسکان. توجہ. ترمیم بحجارة من سجیل. ایک غلطی یہ بھی چل رہی ہے کہ یہ جو اخفاء شفوی ہے نا، اس میں بعض دوستوں سے ہونٹ نہیں ملتے تو یوں پڑھ جاتے ہیں. ترمیہم بحجارہ، اس طرح اخفاء کریں گے نا تو ہونٹ ملے. بولو بھائی، جب ہونٹ نہیں ملیں گے تو میم کا مخرج رہ جائے گا. تو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی نا، اس لیے ایسا نہیں کرنا. کئیوں کو آپ سنیں گے، کوئی ریکارڈنگ سنیں گے، آپ دیکھیں گے وہ تو یوں پڑھ رہے تھے، شاید وہ وڈے کاری ہیں. بھائی کوئی بات نہیں، وڈے کاری ہوں گے، لیکن یہ والی بات سمجھنی کہ مخرج حرف کا ادا ہونا چاہیے.
اور اگر ہیوں پڑھیں گے تو ہونٹ نہ ملنے سے میم کا مخرج ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے اس پر خاص توجہ دیجیے گا۔ باقی اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اطباق شفتین اخفاء شفی کی صورت میں ضروری ہے، مستقل ایک کتاب ہے اطباق شفتین، سمجھ گیا جی؟ چلیے شاباش۔ فَجَعَلَهُمْ عین پر صاف توجہ، فَجَعَلَهُمْ حمزے سے تبدیل ہو جائے گی، لحن جلی ہے۔ فَجَعَلَهُمْ میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ کاف، اخفاء اظہار ہوگا۔ کَعَوْس عین پھر توجہ، کَأَس حمزہ نہ بن جائے۔ حرف کو تبدیل کرنا قرآن کو تبدیل کرنے کے مترادف، اور قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے بھئی، بچنا ہے ہر ایک نے، ہاں یہ صرف قاریوں کے لیے نہیں، ہر مسلمان کے لیے جی۔ کاؤس صاد کو پر پڑھنے، کاس سین سے نہ بدل جائے۔ فن تنوین کے بعد کیا ہے آگے؟ میم، حروف یرملون میں سے ادغام مع الغنہ۔ آگے کیا ہے بھی؟ ما، یہ کیا ہے؟ حمزہ۔ یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے؟ اس میں صحیح کیا ہے؟ جھٹکا، غلطی کیا ہے؟ کلکلا۔ اب کلکلے اور جھٹکے کو ہم سمجھتے نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ معقول، اب کر رہا ہے کلکلا، سمجھ رہا ہے جھٹکا۔ اب دونوں کو سمجھیے، یہ جھٹکا ہے، معقول یہ کیا ہے؟ جھٹکا، یہ مقصود ہے حمزے کی ادائیگی میں ساکن ہونے کی حالت میں، اور یہ کلکلا ہے، یہ کیا ہے؟ غلط۔ سمجھ گئے بچوں؟ شاباش، بہت باریکی سے۔ تو وقع بالاسکان مد عارض وقفی ضمہ کریں گے جو فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ سماعت فرما لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔